سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد سب سے پہلے اللہ کا اللہ تعالیٰ شکر اتنی تعداد کے مطابق جتنی اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج اس خوبصورت مہینے کی ایک عظیم رات کے اندر اپنے ذکر کے لیے جمع فرمایا. بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے اہل تھے، اس قابل تھے. اتنے بڑا انعام اللہ پاک نے ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے عطا فرما دیا. آپ جانتے ہیں کہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ اپنی خصوصیات، روحانیات، رحمتوں سے، فضل سے، کرم سے، اللہ کی نوازشوں سے ممتاز ہے. تمام ماہ سے کیوں ممتاز ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت سرکاری درسوں کے ساتھ آپ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اور پوری دنیا پر رونق بخشی. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو یہ سعادت ہے کہ اس ماہ کے ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس مہینے کی گھڑیاں، لمحات اور عبادات منفرد ہیں روحانیت کے اعتبار سے. بزرگان دین فرماتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اتنے بڑے انعام کو اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں جو اللہ نے عطا فرمایا اور قرآن میں فرمایا کہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو تم کو بھیجا. تو آپ بتائیں کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ احسان فرما رہے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ کے نبی تشریف لائے. تو پہلی چیز تو یہ اللہ کریم کا ہے احسان، تو اس پر جو ناشکر ہوگا بندہ اس کی سزا کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے. سنت الہی رہی ہے کہ دنیا تو ہے فساد، نافرمانی کی جگہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس دنیا کے لیے. جس وقت بھی فساد پھیلے، اللہ کو لوگ بھولیں، شرک اور کفر کی طرف چلیں، نادانیت کے طرف روانہ ہو جائیں، تو اللہ پاک کی کرم فرماتے رہے ہمیشہ. اس موقع پر آ کر اللہ
کسی نبی کو مبعوث فرما دیتے تھے، کوئی نبی تشریف لے آتے تھے، کوئی رسول آیا تھا، تو ان سے پھر کیا ہوتا، معاشرہ بننا شروع ہوتا، اور پھر وہ الحمدللہ بتدریج سب بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کو پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے سے بڑی ترتیب کے ساتھ واقعات میں بیان فرمائی ہیں ساری چیزیں، اسی لیے مختلف انبیاء کی اللہ نے احوال پیش کیے ہیں قرآن کے اندر۔ آخر پھر وہ نبی چلے جاتے تو بتدریج آہستہ 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 انسانی فطر کے حساب سے پھر اس پر پڑ جاتا ہے آدمی۔ اب بھی دیکھیں، آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ذرا کسی اچھی صحبت سے آدمی دور ہو جائے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اور اسی لیے جب فطرت بنائی اللہ نے ایسی ہے کہ تمہیں ڈیفینیٹلی یہ چیز ہر وقت چاہیے، تو اللہ نے حکم بھی فرمایا کونوا مع صادقین۔ اس کی اہمیت بھی یہ تھی کہ ہماری فطرت میں یہ ہے کہ اس کے بغیر اگر تم نے کوئی صحبت اچھی نہیں رکھی تو تم اپنے پہ اعتماد نہ رکھنا کبھی، تم بہت کمزور ہو، نفس و شیطان بہت بڑے ہیں، تو اگر تم نے صحبت نہ رکھی کسی کی تو تم بہک جاؤ گے، کسی وقت بھی بہک سکتا ہے آدمی، کسی وقت بھی فتنہ آ سکتا ہے، کتنے کانفیڈنس اپنے آپ پہ دیکھے، کتنے اعتماد اپنے رکھ لے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارا تھا تو سمجھے وہ کبھی بھی کسی طرح پھسل سکتا ہے شخص۔ تو اس لیے یہ سسٹم اللہ پاک نے ایسے رکھا کہ انبیاء کو بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ، پھر انبیاء آتے تھے، پھر وہ دیکھیں آپ سزائیں اترتی تھیں ان کی شیطانی کی، ان کو ختم کیا جاتا تھا، پھر دوسری امت آ جاتی تھی، پھر نبی آتا تھا، پھر سلسلہ سے چلتا تھا، پھر وہ نبی چلا گیا، کتاب بھی لے کر آئے، اور پھر اس طرف چلے گئے، لوگ اس طرف پوچھنا شروع کر دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب کیا تھا، نبی بعد آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، سلسلہ تو وہی ہے، سلسلہ تو وہی ہے، اب کیسے بچیں؟ تو ابھی تو قیامت جانا ہے، قیامت تک پہنچنا ہے، نہ جانے کتنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے انسانوں کو کیا کیا حالات ہوں، ابھی تو کچھ ہم نے بھی دیکھ لیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کتنے آپ نے دیکھے ہوں کتنے بدلتے ہوئے حالات زندگی کے اندر، کیسے کیسے فیشن بدلے ہیں، کیسے کیسے دین بدلے ہیں، کیسے کیسے نظریات آئے ہیں، کیسے کیسے مذہب آئے ہیں، کیسے خدا اترے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں، اس چھوٹی زندگی میں خود سب نے اپنے اپنے حساب سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ فتنوں کا کمال درجہ، تو بھائی کیسے بچیں؟ تو اللہ کریم نے تو پھر ہدایت پہ رکھنا تھا نا، ہمیں نہیں رکھنا تھا، تو انتظام کیا ہوا اللہ نے نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا تبھی تو ہم بچے میں ہیں الحمدللہ۔ اب یہ ہے مسئلہ سوچنے والا مسئلہ، یہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے پیارے خوبصورت ماہ کی ابتدا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ پاک میری حاضری قبول فرما لے، اور جس نیت سے میں نے گفتگو کی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس نیت کے ذریعے سے میری چیز کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا مہینہ ہے ربیع الاول، بڑی اونچی نسبت ہے اس کی، تو کچھ الحمدللہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اب یہاں تک پوائنٹ تو پہنچ گیا کہ بھائی سوال پتہ نہیں ہوتا آدمی ہدایت پہ رہ سکے، تو قانون اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے، تو ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ ہدایت کا ذریعہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہترین انتظام کر دیا، اور کروا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، الحمدللہ اللہ کے نبی نے بہترین انتظام کر دیا، پھر وہ پل کا اس کا نعم البدل ہو گیا نبی کا، سبحان اللہ اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ وہ گارنٹی دے گئے اللہ کے نبی سے، گارنٹی دی اللہ کے نبی نے کہ کتنے بڑے فتنے آ جائیں، دجالی بھی فتنہ بھی آئے گا، اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے آنے ہیں، لیکن اللہ کے فکر نہ کرنا، فکر نہ کرنا، انتظام پورا کر کے جاؤں گا تمہارا، ماشاء اللہ نے پورا انتظام کر کے میں اس میں جاؤں گا، آخری نبی تھے۔
اور کیا انتظام کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن دو چیزیں میں تمہارے لیے زبردست چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، کتنی بڑی بات ہے، آپ سنیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ حدیث ہے، یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے پاس، بڑی زبردست چیزیں ہوں گی، تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کہ نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تو انسان گمراہ ہو جائے، مشرک ہو جائے، بدعتی ہو جائے، غلط کام کرے، خلاف دین ہو، اس کو دین سمجھے، کبھی نہیں سکتا، انت دلو رکھنے سوال ہی پیدا ہوتا، بس پکڑ لینا اس کو مضبوطی کے ساتھ، یہ یاد رکھنا، اس میں ڈھیلے نہ ہونا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ میری امتی بہترین امتی بن کے مجھے ملو گے تم آخرت میں۔ کتنا کلیئر کٹ پیغام ہے، وہ کتنی کلیئر کٹ قرآن کی آیت ہے طاقت کا، یا کن نور و کتاب مبین، اللہ کہ میں تمہاری طرف ایک نور بھیج رہا ہوں، نور ہدایت، وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ایک کتاب بھی میں تمہیں بھی دوں گا، پھر اس کا پرپس اللہ تعالیٰ۔ دو چیزیں، اب جو خوف آخرت رکھتا ہو، قبر کا خوف رکھتا ہو، یہاں سے جانے کا خوف رکھتا ہو، مرنے کا اس کو یقین ہو، عذابوں کو یقین ہو، اور پتا ہو اس کو کہ بھئی میں نے ایک جگہ جہاں پہنچنا ہے اور میں جانا ہے، مرتے بھی لوگوں کو دیکھتا ہو، تو مجھے بتائیں کیا وہ سستی کرے گا اس معاملے میں کہ میں بغیر ہدایت کے پھرتا ہوں؟ ڈیفینیٹلی وہ اس بات پہ سوچے گا کہ پروٹیکشن مجھے چاہیے کہ میں ہدایت پہ رہوں، غلط راستے پہ نہ جاؤں کہیں۔ تو کتنا بڑا آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ کیا ہے؟ رحمہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ضرور و کتاب مبین، کتاب اور کھلی کتاب۔ ایک بزرگان عجیب باتیں کرتے ہیں کہ کتاب تو ہے، وہ کھلتی کب ہے؟ وہ کھلتی کہاں ہے؟ وہ ذات نبی میں کھلتی ہے جا کر، سبحان اللہ، نقطہ سمجھے؟ کتاب ہے، کتاب مبین جو کہا گیا وہ کیا ہے؟ مبین کی طرح ادھر ہے، کتاب ادھر ہے لیکن تشریح ساری ادھر ہی ہوگی۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو بالکل مختصر سی بات ہو گئی کہ کتاب بھی حقیقت آپ کی ذات میں آ گئی، کتاب بھی آپ کی ذات میں آ گئی۔ جی میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جی کوئی بات نہیں، انہیں اپنی نبی کی ذات سے تو واقف ہے یا نہیں ہے؟ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے؟ یہ تو کوئی مسلمان ایسا ہوگا ہی نہیں جو گوٹے چھاپ بھی ہوگا، گوٹے مانے اس کو باب بھی نہیں ہوتا ہوگا، وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو نبی پاک کی ذات سے واقف نہ ہو فطرتی طور پر۔ لیکن کیا شان ہے ہمارے نبی، کیا تعلق ہے، تو وہ تو اتنی وسعت ہے اس میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا یہ چیزیں کیسی دے دی ہے میں نے، نوری ایسا دے دیا ہے میں نے کہ اس سے تو کتاب، اس نوری سے تم کتاب پڑھو گے، خود ڈنڈوں کو نا کتاب کو، قرآن کو کتنا میں تلاش کر لو تو بہک جاؤ گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فکر فرقے ہیں ہی نہیں، آج کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، سنت میں قرآن ہے وہ صحیح ہے، اس میں 2 نمازیں 2 ہی پڑھیں گے، اس میں تو فلاں چیزیں وہی کریں گے۔ قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور پکا کر دیا نا شیطان نے ان کو، کیونکہ وہ اس حدیث سے بگڑ گئے جس کو اللہ کے نبی نے گارنٹی دی تھی، انہیں اس کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور قرآن 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 قرآن، بس قرآن قرآن، کہ ٹھیک ہے یہ تو اپنا دین بنا لے، جو تم نے اپنا دین بنا لے، پکڑ لے قرآن کو۔
نہیں سمجھے بات؟ بات تو وہی ہے جو کہی ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دونوں کتابوں میں بھی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ. وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا صحیح جو کہ جی میں تو صرف کتاب کو پکڑ رہا ہوں، قرآن کو پکڑ رہا ہوں، قرآن کو سن رہا ہوں، اس میں سے تشریح لے رہا ہوں. اس کی تشریح ہوگی نہیں، تشریح وہ سمجھے گا ہی نہیں قرآن کو، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو قرآن ہے کیا. قرآن تو سمجھانے والی آپ کی ذات ہے، اور کتنا واضح طریقے سے سمجھاتے ہیں. آپ کا اقوال بھی قرآن، افعال بھی قرآن، اعمال بھی قرآن ہے یا نہیں بھائیو؟ کتنی تشریح کر دی ہے. اقوال بھی کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھا نا اخلاق کیا ہے، کہتے قرآن تسالیم کو وہی اخلاق کی ہے. اقوال کیا ہے؟ قرآن ہے. افعال کیا ہے؟ قرآن ہے. اعمال کیا ہے؟ قرآن ہے. تو آپ ہیں کیا کہ آپ چلتے پورے قرآن ہیں؟ کیا ذات سمجھ. اب اس میں کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دو چیزوں سے چھوڑ دی ایک چیز کو، تو اب کیا ہے؟ اپنے اپنے نہیں جی یہ صحیح نہیں، یہ عشق ہے جی عشق اس کا نام ہے جی، محبت اس کا نام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا نہیں آج؟ اب تو ربیع الاول آپ تماشا دیکھیں گے سارے جی سنت نہیں، عاشق ہونا چاہیے تھا. داڑھی کی ضرورت جی، عشق ہونا چاہیے جی، داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ عشق ہے آپ بس ختم، آپ بخشے گئے ہیں. کتنا بڑا فتنہ ہے اسلام. میں کو مناظرہ نہیں کر آپ سے، یہ عقل کی بات، میں عقل سے سمجھ رہا ہوں. عقل سمجھ ہے آپ کو، ایک دفعہ آدمی سمجھتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، قرآن اللہ کا یہ کہہ رہا ہے، اور تو یہ کس طرح پہ یقین کر رہا ہے؟ ظاہر پوری بات پتہ چلے گی کہ تم نے ایک چیز کو چھوڑا ہے. لن تضروا جو گارنٹی دی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو بچ نہیں سکتا، بہک جائے گا اور تو ظالم بن جائے گا اپنے نیچر سے. نہیں عاشق، ہم تو بڑے عاشق ہیں، ہمارا کیا پوچھتے ہیں کیوں جی؟ بس پہنچے. اس کا پہنچنے والے کیا ہے؟ شیاطین. تو شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کو پھر وہ کشف دکھاتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، اور چیزیں دکھا دیتے ہیں، کچھ دکھا دیتے ہیں. ان کے عقیدے کو اب کتنی آپ کر رہے ہیں، مطلب میرے تو فیلڈ ہے نا یہ، ہر قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے نا. کتنے سمجھا لو، ایک میں سمجھانے میں لگا ہوں، کہتے نہیں جی یہ کیوں ہے، پھر یہ کرامت کیوں ہوگی، یہ کیوں نظر آ گیا مجھے، یہ فلاں کیوں نظر آ گیا. نہیں یہ ضروری نہیں ہے جی، آپ سنت پہ چلنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ ہونا چاہیے، یہ عشق ہو جائے. کتنا بڑا دھوکہ بھائی. میں کسی فرقے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، میں بڑا واسط طریقے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہاں سے میں کسی محدود لمٹ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے عقلوں کو دعوت دے رہا ہوں. اس پہ سوچیں آپ بھی، وہ خاص فرقہ نہیں بیٹھا کہ میں کہوں نہیں یہ اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے، میرا تو یہ عقیدہ، میرا تو یہ پتہ ہے، یہ اسٹائل ہی نہیں ہے میرا. آپ میرے پرانے دوست، میرا تو یہ اسٹائل ہی نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے، جس کو مانتے ہیں اس کو فلاں نہیں. میں کہتا یہ تو خود فیصلہ کریں کس کو ماننا کس کو نہیں ماننا. اس جگہ کیا ہے، وہ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، قرآن کر رہے ہیں. اور اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس میں تو کسی نہ بڑے حوالے کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑے تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. سمپلی اللہ کے نبی نے فرما دیا، انہوں نے فرما دیا. نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں، کیوں؟ میں تو نماز گھر پڑھتا ہوں. جی میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو ابھی آج عمر کر کے آؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے جی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی اقوال ہو، افعال ہو، اعمال ہو، چھوٹا نہیں ہے. چھوٹا اس کو نظر آتا ہے جو منافق ہے، جس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے نا. نفاق جب پیدا ہو گیا اس میں، تو اس کو ہر چیز، وہ چیز جو سیدھے راستے کی، وہ چھوٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو گر جاتی ہے. جس آپ کے نزدیک ذکر اللہ کتنی بڑی چیز ہے، بولے سبحان اللہ. سو بھی آ جاتے ہیں، اشراق بھی آ جاتے ہیں، اور 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں آپ، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے نا. تو کیوں کہ اللہ نے آپ کے سینے کو منور فرمائی، ایک بہت بڑی چیز نظر آتی ہے آپ کو اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. آپ کو اس کی ویلیو سمجھ آ گئی. کیونکہ دیکھیں ذکر سے کہ نور پیدا ہوتا ہے. نور کیا ہے؟ وہ لائٹ ہے. جب وہ لائٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ کفر جھٹنا شروع ہوتا ہے آپ سے. تو
اس کے اندر وہ حقیقت کے عکس نظر آنا شروع ہوتے ہیں باڈی کے اندر. پھر آپ اس دین کی حقیقت کو جانتے ہیں, پھر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے یار, یہ کتنا بڑا عمل ہے. یہ سنت کو چھوڑنا یار بڑی غلط بات ہے, نہیں جائے. ہاں اس کو کیسے ختم کر دوں, میں کھڑا ہو کے نہیں پانی پی سکتا, کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا ضمیر اندر سے اس کو اتنا اونچا کر دکھا رہا ہے, سمجھے نا. اور جس کے اندر یہ کیفیت نہ ہو, سمجھے نفاق چلا گیا اس کے اندر, کہ جس کے بارے میں حدیثوں میں قرآنوں میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت بیان کی گئی ہے, عظمت بیان کی گئی ہے, وہ عمل اس کے نزدیک اتنا نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو کر لیا ہم نے, فون کر لیا. لیکن یہ نشانی ہے کہ جس کا نفاق دور ہوگا وہ ایسا بھاگے گا چھوٹے سے, جو ہم چھوٹا کہتے ہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ اس کے لیے بہت عظیم ہے, اس کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا. امید ہے میری بات آپ سمجھے ہوں. اس اسکین انسان نے اندر لگایا ہوا ہے انسان کے اندر, کہ بچھو چھوٹا سمجھ رہے آپ, اس کے مقابلے میں آپ کو اتنی حدیثیں نظر نہیں آ رہی, قرآن نظر نہیں آ رہا, اللہ کی ذکر کی تعریف نظر نہیں آ رہی, اس کی خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. نہیں, اب زمانہ جسے بڑھے گا غفلت کی طرف, دجال کی طرف, تو یہ چیزیں چھپنی شروع ہو جائیں گی. فاسق لوگ پیدا ہوں گے ایسے کہ جو ان کو چھپا کر دوسری ایسی چیزوں کو اجاگر کریں گے کہ جس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی. سبحان اللہ, اس کی اہمیت کو تبانا شروع کر دیں گے. وہ ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دیں گے کہ لوگ اس کی طرف زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن سنت الہی ہے کہ وہ مجدد پیدا ہی کرتے رہے گا. تو پہننا ہے, مجدد پیدا ہی کرتا رہے گا. مجدد حسین کیسے ہے, سوچ سکتا اس زمانے میں کوئی اکبر کے مقابلے کو آ جائے, ایک دین پھیلا دیا, ایک مسلمان ایمان رکھنے والا شخص, فجر کی نماز پہ اذان دینے والا شخص, نمازیوں کی جوتی اٹھانے والا شخص اکبر, وہ یہ اعلان کرے گا اپنے ممبر سے کہ دین ہے نہیں, اس کو پوچھو, اس کو پوچھو, سورج کو پوچھو, اس کو پوچھو. یہ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھیں آپ زندگی کے, کیوں کہ اس نے اللہ کی اس فارمولے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارنا چاہا. کونوا مع صادقین, کہ رہبر چن, اگر تیرا رہبر نے کہا پہلے ہم بھیجتے گئے رہبر, نبی آتے رہے, لیکن نبی چلا گیا, اب تیرا نبی نے جو چیز چھوڑی اس کے مطابق کام کر. اگر یہ پاگل شخص اکبر یہ کام نہ کرتا تو اولیوں میں ہوتا. کتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی اس کے زمانے میں, تو فیضی جیسے انسان پیدا ہوئے ہیں. لیکن ہم جس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, اس کے بہک بننے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے, منافق ہو جاتا ہے, خود اس کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن ضمیر کو کھڑکھڑانے والے لوگ, ضمیر کو جگانے والے لوگ اللہ کی طرف سے مجدد آتے ہی رہتے ہیں, مجاہدت بڑھتے ہیں ان کی, چین تو رکنے والا نہیں ہے. اور جو سمجھاتے ہیں تو الحمدللہ صحراؤں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھیے گا میرا پیغام, صحراؤں سے پودے نکلنا. میرے حضرت نے کہا جاؤ وہاں ذکر سناؤ اور سنت کو زندہ کرو. میں 2 قدم پیچھے گیا. کمال, کہاں کہ جہاں سے ہوتے ہی سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے. گویا کہ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے. جی کوئی ہتھیار, نہ علم, نہ کوئی دارالعلوم, معافی چاہتا نہ کوئی دارالعلوم, نہ کوئی ساتھ. یہی تو کمال, اللہ کہتا ہے یہی تو میں خالق ہوں, کر کے دکھاتا ہوں, جو چاہوں کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, کسی اسباب کا محتاج. یہ ہوگا تو یہ جائے گا, تو پھر جا کے یہ تبلیغ کرے گا, تو پھر دین پھیلے گا. کہتے ہیں یہ نہیں چاہتا, جو میں چاہتا ہوں وہ کون کہ وہ کر دیتا ہوں. میں نے موسیٰ کو چن لیا, سامنے کر دیا فرعون کو. بتاؤ کوئی لڑ سکتا ہے؟ ایک آدمی پاس ہی کچھ نہیں. میں کیا کروں, ہاتھ میں ڈنڈا دے دی, جا چلا جا. بولو سبحان اللہ. میرے حضرت نے فکر کیا کرتا ہے,
جمعہ بھی تو نے جا کے پڑھانا ہے. سبحان اللہ. اس سے آگے جی اب یہ شان کس کی بتا رہا ہوں؟ یہ سب کی شان بتا رہا ہوں آپ کو کہ دین رکنے والا نہیں ہے بلکہ حجت قائم کی اس نے کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے مفتیان چاہیے پھر وہ چاہیے پھر اتنا فارغ ہونا چاہیے. کہتا ہم چاہیں تو تنگی سے ہم کام لے سکتے ہیں, تنگی سے کام لے سکتے ہیں. علم دینے والے ہم ہیں. چاہے تو جن کے سینوں میں علم ان کے سینے سے علم نکال دیں اور جس کے سینے میں علم ہے ہی نہیں اس کے سینوں کو علم سے بھر دیں. سبحان اللہ. جو اس چیز پہ یقین رکھتا مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو اپنے رب کو نہیں مانتا. ان اللہ کل شیء قدیر کو مانتے ہی نہیں وہ. اگر ہم وہاں پر تعبیر استعمال کریں گے یہ تو وہ نہیں تو وہ تو یہ نہیں وہ تو کافر ہے. سبحان اللہ. ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا و صدقنا. عجیب بات ہے نا. کیوں کہ جو شخص بھیجا تو چھوٹا آدمی تھا ہی نہیں. کیوں؟ سبحان اللہ. اس کی تو پرورش کی تھی کس نے؟ سہارنپوری نے. وہ تو ان کے گھر رہتے تھے, ان کے بچے تھے, پڑھا تھا ان کس سے؟ شیخ الحدیث کے والد صاحب سے. دونوں ہم سبق تھے, حدیث وہاں پڑھی تھی. رہتے کہاں تھے؟ خانقاہ رشیدیہ کے اندر وہاں رہتے تھے. اب وہ شخص ہوگا کیا جن کی زندگی ایسے حالات میں گزری ہو, وہ جب انسان کو بھیجا ہو تو وہ کوئی جادوگر ہوگا یا وہ دھوکے داز ہوگا یا پیسے کمانے بھیجے گا. مجھے کہے گا مل بنانا, تم جا رہے تھوڑے سے پیسے مجھے بھیجنا, جلدی سے میرا پاسپورٹ بنا کے مجھے یہاں بلا دینا, کسی مسجد میں یار میری بھی تقرر کرا دینا, میں بھی وہاں پر کام شام شروع کروں کہ میں بھی چھوٹا سا مدرسہ کھول لوں, میں بھی گاڑی لے لوں 3-4 گاڑی کو مکان 3-4 کھینچ لوں. نہیں, وہ تو اپنی گدائی شریف سے ہی نہیں نکلا تھا, اپنی چٹائی سے نہیں اٹھا تھا اور کنٹرول کر رہا تھا زمانے کو. سبحان اللہ. یہ انسان جو اللہ پیدا کرتا ہے جس زمانے کے رخوں کو بدلتے ہیں. اب وہ کیا بدلنا آتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے, وہ اپنی کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے, اپنے کشف دکھانے نہیں آئے تھے. نہیں, وہ کس لیے آئے تھے کہ جو اللہ کے نبی چھوڑ گئے 2 چیزیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سبق دہرانے کے لیے آئے تھے کہ مخلوق معصوم ہے, بکھر چکی ہے, نبی دور ہو گیا ہے. تو اب وہاں اس زمانے میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں مسجد کے لیے لوگ پہنچیں گے, وہاں جا رہے ہیں, فیکٹری لگی. تو اس زمانے کی بات کرتا ہوں, آج سے 60 سال پہلے کی بات. درد آ رہے ہیں, ڈگری یہاں سے لیتے ہیں, نوکری وہاں تلاش کر رہے ہیں. ڈاکٹر یہاں کرتے ہیں, ڈاکٹر بننا وہاں چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کے موسم پسند نہیں ان کو, یہاں کی ہوائیں پسند نہیں رہیں گی, مست ہو جائیں گے, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وہ جانے کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے, سب کچھ لٹا دیں گے, دین لٹا دیں گے, بچے لٹا دیں گے, اولادیں لٹا دیں گے, اسلام لٹا دیں گے, ہر چیز کو قبول کر لیں گے. تو ہم اس لازم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ کسی انسان کو بھیج دو, ان کو جا کے پروٹیکٹ ہے اور ان کو وہ سبق یاد دلائے جو ان کے لاشعور کے اندر ہے کہ تمہارے نبی جو چیز چھوڑ گئے, فکر مت کرو کہ تم یہاں آ گئے ہو, تم ان 2 چیزوں کو پکڑ لو, یہاں بھی تم ولی بن جاؤ گے. درخت تمہیں نہ مرے, 2 چیزوں کو پکڑ لو. دونوں کتاب میں جہادی بھی قرآن کہتا ہے, جہادی بھی اللہ اکبر. کہ 2 چیزیں جو ہے کیا دیتی ہیں؟ ہدایت یہیں سے ملے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان 2 چیزوں کے علاوہ جو نہیں, ہدایت نہیں, گمراہی ہوگی, دلالت ہوگی. جہادی بھی یہیں سے ہدایت تمہیں ملے گی. من یتبع, سبحان اللہ, من یتبع, اللہ قرآن کرتا ہے. ہدایت انہی 2 چیزوں کا اندر رکھی ہے, یہیں سے ملے گی ہدایت. اور اس کو پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس مکمل ہدایت تمہاری. یکشف ظلمات النور, میں نکالوں گا دیر وقت میں, یہادم صراط مستقیم, میں دکھاؤں گا سیدھا راستہ تمہیں. یہ قرآن ہے, اس سے بہتر جانتے ہیں ہم لوگ, تم انگوٹھی چھاپ. یہ قرآن کہہ رہا ہے
نبی آپ نبی کی زبان سے بھی نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی کنفرم بات میں میرے بھائیو آپ ہوش ہم نہیں سنبھالیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. یہ چیلنج ہے پورے زمانے کو قرآن کی طرف سے کہ کیا تم آپ اپنے سکین کر سکتے کہ کیا تم ہدایت پر ہو. اگر تم ان دو چیزوں کو خلاف چل رہے ہو، قرآن بلکہ قرآن کو بھی نکال دو، ایک ہی چیز کو پکڑ لو، مختصر زمانہ ہے، ایک ہی چیز کو پکڑ لو، وہ کیا؟ اتباع رسول. اتباع رسول میں قرآن آ گیا ہے. قرآن کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. اب فرا تدبر قرآن کہتے ہیں میں تو تدبر کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، میں کوئی فکر ہی کوئی نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں. تو کیونکہ ہمارے زمین نے مطمئن کر دیا. وجہ اس کی یہی نا، ہر چیز میں غلطی پہ ہم جا رہے ہیں، ہر چیز میں ہم غلطی پر جا رہے ہیں. اس کے اصل مفہوم کو چھوڑ کر اس مفہوم کو اس کو اختیار کر لیتے ہیں ہم، اس کہتے ہیں یہ دین ہے. سوچنے والی بات ہے نا بھائی. اب یہ خود ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے. اگر ہمیں اپنے مرنے کا خوف اور ڈر ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. اگر تم اتباع رسول پر ہو، سنت رسول کی پیروی کرتے ہو، تو 100% تم ہدایت پر ہو. فکر نہ کرنا ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، تو ایک طرف کھڑا ہے. سنت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھ. اور اگر سنت زندگی کے اندر نہیں ہے، اور یاد رکھنا یہ نفاق ہوگا، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کا کرنا نہیں ہے، یہ نفاق میں شامل ہوگا. جب تک سنت آپ کو وہ نہ نظر آئے جس کا معیار اللہ نے دیا ہے کہ ایک سنت جس وقت تو عمل کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کال پیش کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر عبدالحی سے، جو میرے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے ماشاء اللہ. اللہ باتیں کہتے ہیں یہ اللہ گارنٹی ہے کہ جب سے ایک بندہ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ قیمت دیکھیں سنت کی. کیا سنت کہ آپ صرف جوتا اتارنے میں اور پہننے میں اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت اعلان کرتا ہے قرآن کہ تو عام آدمی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کتب نہیں ہے، غوث نہیں ہے، تو میرا محبوب ہے. ایک سنت جس تہذیب. اب کیا ہے میری بات، جب کیا ہے وہ سستی جس کے دل میں چھوٹی بات نظر آ رہی ہے نفاق ہے، یاد رکھیں. اور جو اس بات سے ہل گیا ہے اس کو سینہ کھل گیا ہے کہ سبحان اللہ، کہ اتنی جلدی اللہ کا محبوب بنا دیتی نبی پاک کی سنت. وہ عاشق ہے، پکا ایمان ہے، پکا ایمان والا شخص ہے. اور جو پکا ایمان والا شخص ہوگا وہ صحابہ کا وہی رنگ ہوگا. وہی دیکھیں، دو صحابہ آ رہے ہیں، ایک محفل سے جا رہے ہیں، اٹھ کے آ رہے ہیں، دوسرے صاحب ملتے ہیں، لکڑی کا گٹھا رکھا ہے سر پہ، بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے نبی ہم کی محفل سے آ رہا ہوں. گٹھا کوئی کیا سنا آپ نے؟ یہ میں نے سنا ہے نبی فرمایا کہ بھائی جس کا آزار جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو اس کو آگ جہنم میں جلے گا. تو انہوں نے فٹ سے جو تھا گٹھا جو تھا نیچے رکھا، پھینکا، اور اپنی پچھاڑ پھٹی دھوتی ہوتی تھی ان کے پاس کیا ہوتا تھا، کمیز تک نہیں ہوتی تھی. وہ گئے فرنٹ سائڈ پہ جا کر دھوتی کو پھاڑ دیا. کہ تم نے اتنی جلدی کر دی یار، کیا ہوا؟ گھر تو پہنچ جاتے. کیا تو یقین ہے کہ نبی پاک کی بات سننے کے بعد میں عمل نہ کروں، گھر چلا جاؤں؟ یار مومن کا ایمان، یہ کیا بات تھی؟ جی تحقیق کرو اس پہ، کتنے مانو یہ کہا ہے، کتنی یہ لکھی ہے بات، کس کا یہ معاملہ ہے، کوئی اس کو مانتا ہی نہیں مانتا. پہلے تو اس میں بحث شروع ہوتی ہے ہمارے گھنٹوں، پھر پتہ نہیں کیا کہا، نہیں پھر نتیجہ کیا نتیجہ نہیں جی اس زمانے میں ضروری نہیں کیونکہ ہم اس ملک میں آئے ہوئے ہیں. چلو گئی سنت، امامہ اس لیے کر کے فنا کر کے ضروری نہیں کہ یہ ہے جی چلو یہ بھی گئی سنت. پتہ ہے کیا گیا مجھے سمجھ نہیں آتا. What's left؟ وہ کہاں گیا کہ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد دلالت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں.
فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے. یہ ہو جاتا ہے. پتنی جادو ہو گیا، جن آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے. جی میں پوچھ سکتا ہوں، عرض کروں گی، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، کبھی یاد ہو کبھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت تم گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں اگر یہ دعا نہیں پڑھو گے تو شیاطین تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہارے ساتھ کھائیں گے، تمہارے بیوی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہم بستری کریں گے، اس کی پھر اولاد پیدا ہوگی، پورے رات تمہارے ساتھ تماشا کریں گے. وہ ہم اس کو یقین نہیں ہے. یہ نفاق ہے. ہماری نماز میں نفاق پڑی، پیچھے تھپکی کا پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں وہ بس ٹھیک ہے، بخشے نماز پڑھ لیا. اتنا دین کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے نا، تقسیم کر دیا ہے نا، کہ کوئی بزرگ کچھ فرما رہے ہیں، کوئی بزرگ کچھ فرما رہے ہیں، کوئی اللہ والے کچھ فرما رہے ہیں. یہ تم نکل گیا. کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ جس کی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی تھی. اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہدایت صرف اس چیز میں ہے. اللہ کہتا ہے ہدایت صرف اس چیز میں ہے. جو دو چیزیں بتائی ہیں دونوں کتابوں میں بھین ہے. قرآن کہتا ہے یادی بحر اللہ، اسی کے اندر ہدایت ہے ساری. میں تبا رضوان سبل سلام، یہ قرآن ہے نا. یہاں ایک عجیب بات ہے، دیکھیے اور بھی ہے، ایک بڑا پیارا نقطہ ہے اس کے اندر بیان کیا بزرگان دین کے اندر. کہتے ہیں ہدایت اسی میں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ نے آگے کہہ دیا، من تباؤ رضوان سبل السلام وَيُخْرِجُ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب یہاں بڑا پیارا نقطہ یہ نکلا ہے کہ ایک دو ہدایتیں آئی ہیں، کہ ایک تو عام ہدایت سب کے لیے، لیکن ایک وہ لوگ جو راہ حق کے متلاشی ہیں، جو اپنے راہ حق پر چلنا چاہتے ہیں، راہ یعنی اللہ کی تلاش کر رہے ہیں حق کی، ان کے لیے جو ہدایت ہے وہ بھی اسی میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہاں ایک بڑا سوال کہ بھائیو جو اللہ کے ولی بننے کے لیے چل رہے ہیں سفر میں، ہم یہ تزکیہ کر لیں، فلاں یہ کر لیں، فلاں مجاہدہ کر لیں، یہ کر لیں، تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ انہی کے لیے بھی سنت سے راستہ نکلے گا. سنت کہیں نہیں رہ سکتے. نہیں سمجھے نقطہ میرا؟ ایک تو عام کہہ دیا ہدایت تو ہر ایک کسی سے ملے گی، جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے تو ہدایت اس کے لیے. لیکن ایک وہ دیوانے جو اللہ کی محبوبیت میں جانا چاہتے ہیں، عشق لے کے جاتے ہیں، وقت چلن رکھتے ہیں اپنے اللہ کو پانے کے لیے، اس میں مجاہدہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ان کے سارے مجاہدات کا محور مرکز سینٹر پوائنٹ بھی ایک ہی چیز ہوگی، اسی سے کامیاب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ کریں. تو گویا مفر ہی نہیں اس کے بغیر، تو کوئی بخشش ہی نہیں اس چیز کے بغیر. دو چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ بنتا ہے کس سے؟ سنت سے. اور اس سنت کو اگر ہمارے دل کے اندر ذرا ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے وہ چیز، یا اس کی ضرورت کیا ہے اور موقع ہے ہم کر سکتے ہیں، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے، یا کیا فائدہ ہوگا سمجھیے نا. یہ اس کی جگہ ہم یہ جو کر رہے ہیں تو سمجھے کیا ہے؟ نفاق اگنا شروع ہو گیا ہے آپ کے اندر، اور آپ کو بہت دور لے جائے گا. مطلب کوئی کرائٹیریا نہیں عشق کا، کوئی ٹرائی نہیں محبت کا. نہیں پہنچ کے اللہ کے نبی نے خود فرمایا من احب سنت احبنی. اور اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تم مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا. ربیع الاول پیارا مہینہ، خوبصورت مہینہ، نورانی مہینہ. ربیع ہے، نام ہی ربیع ہے اس کا، بہاری بہار. کتنے پیارا نام اس کا ربیع، سمجھے؟ تو اس کے اندر ہمیں پالا کرنا چاہیے اپنی زندگی سے دوستو، کہ ہم ہدایت پہ اسی صورت میں ہوں گے. ہم بے ہدایت ہیں اگر ہم نبی بنگ سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے. ہر چیز سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں، اور نقصان نہیں پتا ہمیں کتنا ہوتا ہے اس کا. بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں گے اس کو کتنا نقصان ہے بتائیں.
لیفٹ ہینڈ سے کتنا نقصان ہے، کھڑا ہو کے پانی پینے سے کتنا نقصان ہے. یہ تو الگ ہے اس کے نقصان جو آپ ہیں، لیکن ہم کوئی ضروری نہیں ہے، یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا. تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی ہے، دلالت ہے، فساد ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کے عذاب ہیں، غصب ہیں، سلسلے ہیں، سیلاب ہیں. کبھی کوئی انسان پر ختم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب چاہے لگ جائے کرتے. اللہ اپنا ہم سب پہ فضل فرمائے. تو سنت بھائی پکڑیں، ہر چیز ہمارے نبی میں سنت کے اندر ملتا ہے. کوئی طریقہ ہمارا، اور خاص طور پہ آپ تو ماشاءاللہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم آپ لوگوں کو تو چاہیے، یہ تو منزل ہی ہماری سے اس کے بغیر پہنچ سے خلاف پیغمبروں کسی نہ گزید. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہرگز نہ منزل پاس آئے کسی کہ کبھی سوچنا بھی نہ کہ خلاف سنو تو اللہ کا ولی بنے گا اور تو اللہ کے قرب میں چلا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی چیز کو بھی چھوٹا سمجھنا بڑی بات ہے. نبی پاک کی سنت کو چھوٹا سمجھنا، بالکل سمجھ جائیں آپ کہ کفر، دلالت، نفاق میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے. کسی کو کیا پڑا، کسی کو کیا ہے کہ آپ کے پیچھے لگا ہے؟ کیوں کہ نہیں، جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں تو وہ تو ہلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہی رہتے ہیں. چاہے لوگ کتنے ناراض ہوں، انہیں تو پہنچانے ہی پہنچانا ہے پیغام. تب بھی تب بھی پہنچائیں گے، رمضان ہو تب بھی پہنچائیں گے، سفر ہو تب بھی پہنچائیں گے. ان کا کام تو یہ ہے کہ ان کو اس قوم کو سکھانا ہے اللہ سے کہ یہ سرکار کی امت ہے. تو میرے بھائیوں، امام پہنو، داڑھی رکھو، پردے کرو، اپنی بیوی بچوں کو اکارڈنگ ٹو شریعت سنت چلاؤ. یعنی ایک چھوڑ دی، ایک کر لی، فلاں کر لی، جو یہ سارا نفاق ہے، شرک ہے، ظلم ہے، کفر ہے. سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. کوئی چیز کام نہیں آئے گی. آپ بتا رہا ہوں، کوئی علوم کام نہیں آئیں گی، کوئی چیزیں کام نہیں آئیں گی، کوئی تحائف کام نہیں آئیں گے، کچھ نہیں آتے. کام آتی ہے تو ایک چیز صرف جو اتباع رسول کے ساتھ ہوتی ہے. اپنی زندگی مکمل، ہماری کمائی، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، جھوٹ کی کمائی کہاں چل سکتی؟ ایک دفعہ جھوٹ بولے، کھانے خراب کو ہو گیا، سارا ختم. کھنگال لو اپنے آپ کو، زندگی سے پہلے سب چیزیں نکال دو، جھوٹ، فراڈ کی، سود کی، جو ہو گیا غلط کام کر لیا اس کو سب نکال دو، چھانٹ دو اس کو. نہ کل پھر چھٹے گا، وہ اس وقت چھٹے گا جب جہنم میں جانے گا. ہم جہنم میں پہنچیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور چیزیں پھر بھی چھٹ رہی ہوں گی، وہ نکل رہی ہوں گی. غلط سائن کرنے، غلط پیسے کمانے، غلط چیزیں لینی، غلط چیٹ بولنا، سود کھانا. سود گھروں کے اندر سود پڑا ہے لوگوں کے. میں تو دیکھ کے حیران ہوں اس آدمی کی شکل. میں کہ یار کس قدر تجھے خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتا ہوں، اسی تیزی سے نماز پہ بھاگتے دیکھتا ہوں، میں تو منہ کھل گیا. تیرے گھر تو سود پڑا ہے، تو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میں اپنی روزمرہ کی زندگی کی باتیں بتا رہا ہوں. تو اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے اتنی لمبی داڑھی، سب کچھ بھاگنا، اتنا آنا، یہ آنا، پہلی صف میں آگے کھڑا ہونا، ادھر ہونا. وہ کیونکہ اس کے شعور نے سنت کو چھوڑا ہے، اس کے شعور نے اس کو یقین دلا دی تو صحیح ہے. شیطان کا کام یہی ہے کہ دلالت پہ لا کے اس کو تھپکی مار دیتا، چل تو صحیح ہو گیا. ورنہ کافر بدھ کو سجدہ کرے تو پاگل کو نظر، میں نے ہاتھ سے پتھر سے یہ چیز بنائی ہے، اس کو سجدہ کر کے اس سے میں مانگ رہا ہوں. نہیں، کیونکہ شیطان نے اس کے یقین کو، اس کے دماغ کو، وہ جہاز بنا سکتا ہے، وہ ہوا میں اٹھ سکتا ہے، وہ راکٹ بنا سکتا ہے، لیکن شیطان کو اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس نے اس کے ذہن کو موقوف کر کے بدھ کو اس کا خدا بنا دیا. وہ ساری صلاحیتیں اس کی ختم کر دیں. یہ خیر کے آگے جگا دیا اس کو. اسی طرح ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن کیا خیر شرعی کام کرا، سنت کو اس نے قبول نہیں کیا، اس خیر شرعی کام کو اس کو شرک میں ڈال دیتا ہے. وہ کوئی چیز کام نہیں آ رہی اس کی، کوئی ویلی کام نہیں آ رہی. اسٹیٹس کو اگر دنیا چاہتے ہو تو دنیا پہ آؤ. پھر دنیا میں تو پھر یہ نہیں کہ دین اور دنیا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر. تصور نہیں ہے کہ ٹائی بھی پہن لیں اور نیچے سے دھوتی بھی پہن لیں. ایک صاحب کو گھر سے نکلے انہوں نے یہ لباس پہنا ہوتا. میں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو آج تک نہیں میں نے دیکھا. پڑھا رہا ہوں
وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا، اس نے بھی یہ کام کیا ہوتا. اس کہ بھائی یہ کیا کام تم نے کیا ہے؟ یہاں تو تم نے ٹائی باندھی ہو، نیچے تم نے کچھا پہنا. کہتا ہے تو پگل سمجھا نہیں میرا پوائنٹ کیا مطلب. جب کوئی ملنے والا تو پھر ٹائی کام آتی ہے، جب میں گھر بیٹھا ہوں تو کچھا کام آتا ہے. تو کام میرے چلتے ہیں. تو یہی ہمارا دین اور دنیا کا راستہ بنایا جو ہم نے بنایا کہ یہ بھی کر لو جو ہو تو پھر یہ بھی کر لو، یہ بھی کام. حالانکہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ تو یہ ربیع الاول کا مہینے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ نبی پاک میں سنت. میں ابھی آ رہا تو کچھ شعر میرے ذہن میں آ گئے تھے، پتہ نہیں وہ پڑھ سکتا ہوں نہیں، بڑا مشکل ہے نا ایک دم لکھ کے پڑھنا، لیکن وہ مجھے پسند بڑے آئے تھے. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو 2-3 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. آیا ہے ربیع الاول. یہ آتے آتے وہ شعر بیان میں آیا کہ میں ربیع الاول کے مستی میں تھا. آیا ہے ربیع الاول مل کے کریں سب وعدہ. شعر نہیں ہے بس میسیج ہے بہت بڑا. آیا ہے ربیع الاول سب مل کے کریں وعدہ، سنت ہے جہاں میری توڑیں گے نا یہ وعدہ. یہ ہے مقصد ربیع الاول. باقی تماشے نہیں ہیں، دھوم دھڑکے نہیں ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. نبی ایک سنت کو زندہ کر لو. آپ نے سرکار نے میلاد منا لیا، ہم نے میلاد منا لیا. کیونکہ اللہ کے نبی اگر خوش ہو جائیں تو باقی کیا رہا. سبحان اللہ. یہ بات ہے. آیا ہے ربیع الاول سب مل کے کریں یہ وعدہ، سنت ہے جہاں میری توڑیں گے نا یہ وعدہ. ہوتے ہیں قائم نا اس دن وعدہ کر لیں گے بھائی انشاءاللہ جن سنتوں کا عمل نہیں کرتے ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کی سنتوں کو اتاریں. کیا زندگی اس کے بغیر؟ داڑھی ہو، امامہ ہو، گھر بار ہو، پردہ ہو. سب آ گئے نا اس میں، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے. داڑھی ہو، امامہ ہو، گھر بار ہو، پردہ ہو زندگی اب یہی پکا کریں یہ وعدہ. یہ زندگی ہو اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو پیدا کر لیں. گھر بار ہو، 4 دیواری ہو، پردہ ہو، خامند ہو، بیوی ہو. نہیں کمرشل نہ بنے. نفاق ہے بھائیو، پیسہ نفاق پیدا کرتا ہے، غربت اللہ سے ملاتی ہے. داڑھی ہو، امامہ ہو. داڑھی یہ بھی داڑھی ہے، وہ بھی داڑھی ہے. عاشق پکے ہیں، جلوس تو سب سے آگے ہوں گے، یہ بتاتا ہوں. لنگر سب سے پہلے کھائیں گے اور داڑھی نہیں رکھ سکتے. یہ ہے کتنا بڑا دھوکہ جو میں نے حدیثیں سنائی ہیں آپ کو، جو باتیں ہم نے کی ہیں. اب کمپیئر کرتے ہیں اس چیز کا. آج اگر تھوڑا ضمیر جاگے نفاق کو نکالیں اور داڑھی پوری رکھ. داڑھی ہو، امامہ ہو، گھر ہو، پردہ ہو زندگی اب یہی پکا کریں یہ وعدہ. چاہتے ہو اگر اللہ تو راستہ یہی ہے. سن لو بھائی، چاہتے ہو اگر اللہ تو راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹکریں مت مارو. نبی بن سنت کا راستہ ہے جس سے آپ کو اللہ ملے گا. چاہتے ہو اگر اللہ تو راستہ یہی ہے، ہو ہر طرف اس کے محبوب کا اجالا. ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں جب امامے والے پیدا ہو جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں چندے آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ یار عجیب نور نظر آ رہا تھا. جہاں کٹو کے بیٹھتے ہیں نا جی امامے ہوں، سفید لباس ہوں تو نور جھلکتا نظر آتا ہے. یہ میں نے کہا ہو ہر طرف اس کے محبوب کا اجالا. اندھیرا نہ ہو بلکہ کیا ہو، اجالا ہو. اور یہ دیکھ لیں کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ. کتنی بڑی دعوت ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے. محبوب بن جا ان کا پھر تو محبوب ہے ہمارا. بل تم تحب. کتنی بڑی دعوت ہے آپ بتا رہے ہیں. ایک ہی آیت کے اللہ نے کتنی بڑی دعوت کی ہے محبوب اور محبوب بننے کی. سمجھائیں آپ، کسی ایک بچار نقطہ بیچ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. کیا
کہ تو اس کا محبوب بن، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. کتنی بڑی دعوت ہے اللہ کی طرف سے، محبوب بن جا ان کا، پھر محبوب ہے تو ہمارا. اور سب انبیاء صفوں میں، سب انبیاء صفوں میں سرکار سب سے آگے. سبحان اللہ. معراج سب انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، لیکن ہمارے سرکار اعلیٰ و بالا سب سے آگے. اب کیا ہے؟ سب انبیاء صفوں میں سرکار سب سے آگے، کر لے یقین اس پر. کیسا ہے یہ نظارہ؟ سبحان اللہ. کر لے یقین اس پر. یقین اب یہ سمجھاؤں آپ کو مفہوم کیسے کہ انبیاء السلام تک نے ان کو مانا ہے اپنا پیشوا، انہوں کو امامت دی گئی، انہی کے پیچھے کھڑے ہوئے، گویا کہ انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے. تجھے اس سے بھی یقین نہیں آتا کہ میں بھی ان کی اتباع کر لوں؟ تجھے اب بھی اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا کہ تو یقین کرائے کر لے یقین پر. کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے کہ آپ آگے سارے انبیاء جھکے ہوئے ہیں 1,26,000. اور تو اتباع کرنا نہیں چاہتا اللہ کے نبی کی. بات سمجھ آ رہی؟ شیر کے شعر ہیں، پورا پیغام دے رہا ہوں آپ. یہ ہے ربی لب مانے کا طریقہ. یہ شعر آخری ہے. آصف تیری عشق کا محور صرف وہی ہے. سبحان اللہ. آصف تیرے عشق کا محور صرف وہی ہے. سینٹر پوائنٹ جو ہے نا میری محبت کا کون ہے؟ آپ ہی ہیں. شاعر کہتا ہے nobody else. آصف میرے عشق کا محور صرف وہی ہے، جب بھی پکارا رب کو ان کے وسیلے سے پکارا، ان کے وسیلے سے پکارا. جب بھی اللہ تک میں نے رسائی حاصل کی ہے کسی چیز کے لیے بھی، دعا مانگنے کے لیے، آپ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کی ذات میں فنا ہونے کے لیے، اس میں ذات پڑھنے کے لیے، لیکن کیا کیا ہے؟ وسیلہ تیرے ہی لیے ہے میں نے. پسند ہے شیر آپ؟ آتے آتے لیکن ابھی میں صحیح بھی نہیں کیا ان کو، تو بخیر سنا دیا آپ کو. اچھا پیغام ہے یہ، ہم وعدہ کریں اس چیز کا کہ اپنی زندگی کو سنت اور شیر پہ گزاریں گے انشاءاللہ. دروشی پڑھیں اور ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین و سیدنا الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد النبی الامین وصحبہ وخاتم النبیین ذریته آل بیته کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا حسننا وجدنا ختمنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين نبيين صديقين شهداء وصالحين حسن أولئك. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي المرض اشف مرضنا.
اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. شیخ خاتون نے اپنی بیماری کی وجہ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو جلد سے جلد ٹال دے، اور جو تکلیف ہے جو پریشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عاجز نصیب فرمائے، ان کو ہمت دے اس برداشت کرنے کی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.